ایک اور خبر ہے کوٹدو سے قصبہ گجرات بھتہ خوروں کا راج، عوام شدید پریشان۔ نام نہاد بلیک میلر شیخ اشرف اور جاوید بوتلہ نے غریب محنت کشوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بھتہ نہ دینے پر سنگین نتائج کے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں، انصاف فراہم کیا جائے۔ کوٹدو میں قبضہ گجرات کے نام نہاد بلیک میلر شیخ اشرف اور جاوید بوتلہ نے علاقہ مکینوں کا جینا محال کر دیا۔ آئے روز پیٹرول پمپ پوائنٹس والوں سے بھتہ وصول کرنے لگے۔ بھتہ نہ دینے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں، جھوٹے مقدمات میں پھنسانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ غریب محنت کش محمد عارف سندھیلا، طارق سندھیلا، آصف راں، عارف موہانا نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور RPO ڈیرہ غازی خان سے فوری بھتہ خور اور بلیک میلروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اور ادھر کالے کی منڈی میں چوروں اور ڈکیتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات۔ پل معصوم شاہ کے قریب ڈاکوں نے اویس نامی نوجوان سے 50,000 نقدی، موبائل فون اور پرس چھین لیا۔ 3 ڈاکو موٹر سائیکل پر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار۔ 15 کی کال پر پولیس کا ایکشن، طیب نامی مبینہ ملزم گرفتار۔ پرس، شناختی کارڈ اور دیگر کاغذات برآمد کر لیے۔ ملزم میاں منشا کے کیٹل فارم میں ملازم معلوم ہونے پر پولیس کی تفتیش کا رخ تبدیل۔ مدعی اویس پر صلح نہ کرنے کی وجہ سے شدید تشدد۔ SHO تھانہ کالے کی منڈی نے عملے سمیت مبینہ ڈکیتی کے مدعی محمد اویس منیر کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مدعی سمیت اہل علاقہ نے پریس کلب کالے کی منڈی رجسٹریٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے کہا، SHO پولیس تھانہ کالے کی منڈی محمد عنایت رانجھا چوری ڈکیتی کی روز بروز بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کم کرنے میں تو کامیاب نہ ہو سکا، البتہ تھانے میں ٹاؤٹ مافیا اور رشوت کا بازار خوب گرم کر رکھا ہے۔ مدعی اویس منیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ دوپہر 1:30 بجے پل معصوم شاہ کے قریب میرے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں موٹر سائیکل سوار نے 3 مسلح ڈاکوں نے مجھ سے 50,000 نقدی، پرس اور 1 عدد قیمتی موبائل چھینا، اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہوئے، جس پر ہم نے پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن 15 پر کال کی۔ کافی ٹال مٹول کے بعد گھنٹے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور ڈاکوں کی تلاش شروع کی، جس پر میاں منشا کے کیٹل فارم واقع کوٹ سرور روڈ کالے کی منڈی کے CCTV کیمرے چیک کیے اور ایک ملزم کو شناخت کر لیا، جسے گرفتار کرنے پر معلوم پڑا کہ وہ میاں منشا کا ملازم ہے۔ خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت کے مطابق ASP کینٹ کائنات اظہر خان کی جانب سے تھانہ RA بازار میں کلی کچہری کا انعقاد۔ شہریوں کے مسائل سن کر ان کے حل کے لیے احکامات جاری۔ تھانے کی سطح پر شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق CPO سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت کے مطابق راولپنڈی پولیس کی شہر کے مختلف مقامات پر سنیپ چیکنگ جاری۔ اس کے علاوہ پولیس سنیپ چیکنگ کا مقصد جرائم کا انسداد اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے، جس کے لیے آپ کا تعاون ہمارے لیے اہم ہے۔ اور ادھر کوٹری سمیت پورے جامشورو ضلع میں منشیات فروشی اور سمگلنگ والے معاملے پر کوٹری المدینہ چوک پر عوامی عدالت قائم کی گئی۔ منشیات مخالف تحریک کے رہنما امداد پنور، یوسف سارنگ، اعجاز سومرو اور دیگر سیاسی سماجی رہنما کی جانب سے عالمی عدالت قائم کی گئی۔ عوامی عدالت میں مختلف علاقوں کے لوگوں نے شرکت کی اور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ منشیات سمگلنگ میں ملوث افراد اور منشیات ڈیلرز کو گرفتار کر کے مختلف علاقوں میں عوامی عدالت قائم کی جائے گی اور بھرپور تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ بیورو چیف سعید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق مانی سافٹ کے زیر اہتمام الامین پیلس میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں چیف گیسٹ ریحان اللہ والے نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرا مقصد پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہے۔ پاکستان کے شہر شہر گاؤں گاؤں میں آن لائن کام کر کے ماہانہ 1 لاکھ روپے کمائی کے ذریعے کو بڑھانا ہے، اس لیے بھکر کی عوام کے لیے یہ ذریعے بہت مفید ہیں۔ اس پہ کام کر کے بے روزگاری سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ CEO اومانی سافٹ کے محمد عمران کا کہنا تھا کہ پہلے بھی بھکر کے لوگوں کے لیے دن رات ایک کر کے کام کر رہا ہوں، مزید بھی کام کرتا رہوں گا۔ بھکر کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت سنہری موقع ہے۔ سیمینار میں بہت سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ محبوب عالم اور امیر بنگش بھی شامل تھے۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق رخ کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر سبی سمیت گرد و نواح میں ہونے والی بارشوں کے باعث سبی کے علاقے کٹ منڈی کے قریب سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی۔ گاڑی بہہ جانے کے باعث 5 افراد جاں بحق جبکہ ایک چھوٹی بچی سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے دونوں افراد کو سبی سول ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ لاشوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ جانے کی اطلاع ملنے کے بعد لیبس فورس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ پک اپ گاڑی میں 25 افراد سوار تھے جو کہ سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ اس وقت جائے وقوع پر مقامی افراد اور لیبس فورس کی بھاری نفری موجود ہے جو کہ سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی تلاش کر رہے ہیں۔
آپ کو حبیب آباد سے ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے۔ محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد ڈاؤن لائن ریلوے کرین پٹری سے اتر گئی، جس کی وجہ سے لاہور سے کراچی آنے جانے والی ٹرینوں کی روانی معطل ہو گئی۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا، تمام ٹرینیں اسٹیشن پر روک دی گئی۔ حبیب آباد ڈاؤن ریلوے کے 2 ویل ریلوے پٹری سے اتر گئے، جس کی وجہ سے لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی ٹرینوں کی آمد رفت 3 گھنٹوں سے معطل ہو گئی۔ لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی ٹرینوں کو اسٹیشن پر روک دیا گیا، جس کی وجہ سے مسافر شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ریلوے حکام کی طرف سے ڈاؤن لائن کرین کی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ سیون شریف سے نظام الدین گھمبیر کی رپورٹ کے مطابق سیون شریف میں بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی پہلی جیت، یونین کونسل باجوڑا بنا مقابلہ یوسی باجوڑا چیئرمین منتخب ہوئے۔ ایڈوکیٹ منیر احمد چنا بنا مقابلہ وائس چیئرمین AC باجوڑا بن گئے۔ یوسی باجوڑا کے 4 وارڈ سے بھی پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار یوسی کونسلر کامیاب ہوئے۔ یوسی باجوڑا کے چیئرمین اور وائس چیئرمین پر SUP اور آزاد امیدوار PP کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ وقاص طارق باجوڑی چیئرمین بنگلے ان طارق باجوڑی کی صدارت میں ہیپینس دہل شرنائن سے رقص بھی کی گئی۔ یوسی باجوڑا کے JUI کے امیدوار ایاز حسین علی ماویہ، آزاد امیدوار محمد رند شاہ نواز ملا، آزاد امیدوار امیر بخش رند اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کریم بخش رند PP کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہوئے۔ SUP کے امیدوار شاہ محمد شاہ اور گمشند رند بھی PP کے امیدوار وقاص طارق باجوڑی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ محسن اردو اور مشہور زمانہ کتاب رواں دواں کے مصنف پیر عبدالخالق حسنات نے اپنی نئی کتاب تحقیقات حسنات میں الفاظ کا ایسا عمدہ چناؤ کیا کہ عالمی ریکارڈ تک توڑ ڈالے۔ اس کتاب کی مانگ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک کے تمام صوبوں کے ادبی علمی حلقوں میں اس وقت معروف کتاب تحقیقات حسنات کی شہرت کے چرچے بھی عام ہیں۔ مختلف ممالک کے بزرگان دین کے محسن اردو کو یہ کتاب لکھنے پر مبارکباد پیش کی۔ محسن اردو پیر عبدالخالق حسنات نے اپنی نئی کتاب تحقیقات حسنات میں الفاظ کا ایسا عمدہ چناؤ کیا کہ عالمی ریکارڈ تک توڑ ڈالے۔ یہ کتاب توصف پر لکھی گئی ہے، جو کہ اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ عوام و خاص کے لیے نہ صرف انتہائی مفید بلکہ دینی دنیاوی امور میں کامیابی حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق رئیس لا اکیڈمی لاہور سلیمان شہید روڈ برکت مارکیٹ میں خدمت کا اعلیٰ معیار پیش کرتا ہے۔ پنجاب بھر میں لا کے تمام طلباء کو بہترین تعلیم اور رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ اس اکیڈمی میں پاس ہونے والے سینکڑوں طلباء ہائی کورٹ لاہور، سپریم کورٹ آف پاکستان، پنجاب کے مختلف اضلاع شہروں میں کامیاب پریکٹس کر رہے ہیں اور اچھے وکیل اور ججز ہیں۔ کل 18 جون 2020 کو رئیس لا اکیڈمی کے چیف آرگنائزر عرفان پٹیار نے ان کے دفتر میں وائس آف پاکستان کے چیئرمین سردار ظفر اللہ خان سے ایک اہم نشست ہوئی۔ چیف آرگنائزر اور اکیڈمی کے متعدد طلباء نے چیئرمین پنجاب کا شاندار ویلکم کیا، اکیڈمی میں تشریف لانے پر شکریہ ادا کیا۔ عرفان بڑیار نے اپنی اکیڈمی کی غرض و غایت اور مقاصد تدریس کے متعلق کہا کہ ہمارا ادارے کا منشور اور مشن یہ ہے کہ یہاں سے فارغ التحصیل وکلاء اپنی کامیاب پریکٹس کریں، عوام کی اعلیٰ خدمت کریں، لوگوں کو سستا انصاف فراہم کریں۔ مزید انہوں نے پیغام دیا کہ رئیس لا اکیڈمی کا یہ اعلان ہے جو طلباء بار بار لا گیٹ ٹیسٹ میں ناکام مایوس ہو جاتے ہیں اور بار بار لا گیٹ میں فیل ہوتے ہیں، ان امیدواران کے پاس ہونے کی مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں۔ ساجد قبول کی رپورٹ کے مطابق علی پور میں چھوٹے معصوم بچوں کو اغوا کرنے والی خواتین کا گروہ پکڑا گیا۔ گزشتہ دنوں سے کچھ عورتیں فقیر کے لباس میں مختلف بستیوں سے گدھا ریڑھی پر بھیک مانگنے کے بہانے چھوٹے معصوم بچوں کو اغوا کر کے ساتھ لے جاتی تھی۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ امروز وہی خواتین اغوا کار گروہ بستی غلام محمد سے گدھا گاڑی پر سوار فقیر نما عورتوں نے بستی غلام محمد سے بچے کو اغوا کر کے بوری میں ڈالا اور اس کے بعد پرمٹ چوک پر بچے کو اغوا کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ اہل علاقہ نے اچھی چھترول کے بعد جہاں پور چوکی کے حوالے کر دیا۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے سرکل روڈ بہاولپور کے مصروف چوراہوں اور بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال سمیت شہر بھر کے مختلف مقامات چوراہوں کا دورہ کیا، بارش کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن بہاولپور سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن نے بارش کے بعد نکاسیاب کے عمل کے لیے بروئے کار لاتے ہوئے اقدامات کا معائنہ کیا، ہدایت کی کہ پانی کی نکاسی کے عمل کو تیز تر بنایا جائے۔ میونسپل کارپوریشن کا عملہ سڑکوں سے پانی کے اخراج کو یقینی بنائے۔ میونسپل کارپوریشن کے متعلقہ افسران اسٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر کے شہر کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے۔ بارش کے بعد امدادی سرگرمیوں میں کسی قسم کی غفلت برتی نہیں جائے گی۔